Assalamu alaikum, ladies and gentlemen. Today we are going to discuss the certain guidelines which are necessary. I personally consider it necessary for the preparation of psychologist exam in ISSP. Psychologist exam के आप सबको पता है कि वॉट होता है, पिक्चर पॉइंट स्टोरी होती है, हाफ सेंटेंस राइटिंग होती है और SRTs होती हैं, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट होता है, हाउ टू रिएक्ट on a certain situation whenever it appears in front of you or in your daily life. تو اس کی پریپریشن کے لحاظ سے کہ اس پریپریشن ہم کیا چیز خاص طور پہ نظر میں رکھیں جس پہ جو ہے ہمیں اچھا پرفارم کر سکیں. ایک سب سے پہلے یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے انٹرمیڈیٹ کیا ہے یا ہم نے گریجویشن کیے ہے. ٹل ناؤ دیر از ناٹ اے سنگل ایگزام in intermediate or in your school or college level کے جہاں you have to write a picture story or a pointer story or a half sentence اور کوئی جملے بنانے کا مقابلہ چل رہا ہو. اس طرح کے کسی بھی کمپٹیشن کے ایگزام میں you haven't appeared so far. اس لیے بالکل یونیک انوکھی چیز ہے اور بالکل آپ کے سامنے نئی چیز آئی ہے. اب اس میں خاص طور پہ جو میرا I personally consider that whosoever is understanding the mechanism of the psychologist exam or the basic requirement in the psychologist exam, either it be a picture pointer story or sentence writing or SRT or whatsoever, آپ کا جو ہے اگر if you are able to understand it, then you will be able to understand the 80% of the mechanism of the ISSB and the actual requirement of ISSB, that what actually ISSB wants. تو اب اس کے لیے کیا کرنا ہے کہ اگر آپ کی سمجھ میں آ جاتی ہے یہ بات، اگر سمجھ میں آ جاتی ہے تو پکچر پوائنٹ اسٹوری اس لیے از اے بیک بون آف ISSB for the purpose of understanding the mechanism and the actual requirement of the ISSB. اب اس کی تیاری کے لیے ہمارا سب سے بڑا مسئلہ، جیسے میں نے کہا کہ ہم نے پہلے تو کبھی پڑھا نہیں ہے. اب اس کو پڑھنے کے لیے، اس کو تیاری کرنے کے لیے جو چیزیں آبزرو میں نے کی ہیں کہ سائیکالوجسٹ سویلین سائیکالوجسٹ کو پکڑ کے بہت سے ایسے ہیں کہ وہ ابھی اسٹوڈنٹس ہیں یونیورسٹی کے، یہ لڑکے یا لڑکیاں، ان سے پکچر پوائنٹر اسٹوری چیک کروائی جا رہی ہے. پلیز ڈو ناٹ ڈو اٹ بیکاز دے آر فرسٹ کہ وہ دے آر انڈر ٹریننگ. ان کو بیچاروں کو ابھی تک اپنی سائیکالوجی جو ہے وہ بھی سیڑھیوں پہ چڑھ ہے. اور دوسری بات یہ، دے آر سیولین اینڈ یو آر گوئنگ ٹو اپیئر ان دی ملٹری ایگزام ود دی ڈفرنٹ مائنڈ سیٹ آف دی پیپل آف دی سلیکٹرز، پرٹیکولرلی دی سائیکالوجسٹ. ان جو ISSB میں ہوتا ہے، ہی اور شی از ہیونگ اے ڈفرنٹ مائنڈ سیٹ اور وہ اس لحاظ سے ڈفرنٹ لحاظ سے دیکھتی ہے. سائیکالوجی نام کے لیے تو ایک جیسی ہے، بٹ جو میں نے پرسنلی آبزرو کیا، سویلینس کی سائیکالوجی ڈفرینٹ ہے. وہ ڈفرینٹ طریقے سے دیکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی پین آپ اس طرح پکڑائیں تو آپ کسی کو پیپر اتنے طریقے سے بات کریں، اس طرح کریں. بدتمیز جو ہے ISSB والی بھی سائیکالوجی نہیں ہے، بٹ دے آر چیکنگ یور پرسنالٹی اور وہ ڈفرینٹ طریقے سے کر رہے ہوتے، مانے یا نہ مانے، بٹ دس از دی ریالٹی. تو ایک تو سویلین سائیکالوجسٹ سے جن کا ملٹری انٹروڈکشن نہیں ہے نہ کریں، اور اس میں انڈر ٹریننگ سے نہ کریں. اب یہ سویلین سائیکالوجسٹ جو ہیں یہ بڑے خطرناک ہیں ہمارے لیے، بیکاز دے آر کمنگ ان دی اکیڈمیز آلسو. جو ISSB پریپریشن اکیڈمیز ہیں اس کے اندر بھی آ رہے ہیں اور تنخواہ دار بندے ہیں. ایک تو تنخواہ والے بندے سے نہ چیک کروائیں. تنخواہ والا بندہ جو بھی ہوتا ہے نا، ہی ہیز ٹو جسٹ کل دا ٹائم، ہی ہیز ٹو پاس دی ٹائم. اگر مجھے 2 گھنٹے کا لیکچر ملا ہوا ڈیلی، میرا کام اتنا ہی ہے کہ میں 2 گھنٹے کا لیکچر دوں اور 2 گھنٹے میں جو میں کر سکتا ہوں، either it is completing or not, either it is going on at the perfect level or not. میرا کام 2 گھنٹے، مجھے تنخواہ چاہیے، مجھے جتنی تنخواہ دیتے ہیں اتنے حساب سے ہی میں نے چیکنگ کرنی ہے، اتنے لحاظ سے ہی اتنا ہی میں نے پارٹیسپیشن کرنی ہے اسٹوڈنٹس کے ساتھ اپنے ٹائم لمٹ کے حساب سے. تو جو سویلین سائیکالوجسٹ ہیں، پرٹیکولرلی جو سول ڈپارٹمنٹ میں ہیں یا ایون جو ISSB کی پریپریشن کروانے کے لیے سائیکالوجسٹ رکھے ہوئے ہیں، اینڈ دے آر ناٹ ہیونگ دی ملٹری بیک گراؤنڈ، ایکس سائیکالوجسٹ نہیں ہے، بہت مشکل ہے کہ وہ آپ کو صحیح طرح گائیڈ کر سکیں.
تیسری بات یہ کہ اب جو اب آ جائے کہ دنیا کے مشکل کاموں میں سے پڑھنا بہت مشکل کام ہے. کسی کا پڑھنے کا دل نہیں چاہتا, کسی کا بھی نہیں چاہتا. بہت ہی کوئی بوڑھے شوڑے ہوں تو بیٹھے ہوئے بسترے پہ تو کچھ نہیں ہوتا تو کتاب پڑھ لیتے ہیں, وہ بھی جسٹ فار دی سیک آف فن. دے آر ریڈنگ, دے ڈونٹ وانٹ ٹو گیٹ دی نالج. اگر ان کو کہیں گے جس کے بعد آپ نے امتحان دینا ہے تو وہ اس کتاب کو رکھ دیں گے سائڈ پہ. تو اس ایک پڑھنا مشکل ہے اور پڑھانے سے زیادہ مشکل کام ہے. اور سائیکالوجسٹ کا جو ایگزام ہے, پکچر پوائنٹ اسٹوری واٹ ہے, ہاف سینٹینس ہے یا سچویشن ریئیکشن ٹیسٹ ہے, ایچ اینڈ ایوری سینٹینس if it is not being checked by the psychologist, if the psychologist is not particularly or purposefully he or she is not giving the concentration to a particular candidate, to a particular student on a particular sentence, even either it be in the picture story or pointer story or the what or half sentence, اگر وہ ایک پرٹیکولر جملے تک کے لیول پہ نہیں جا رہا نا سمجھانے کے لیے, پرٹیکولر جملے تک نہیں جا رہا, پکچر پوائنٹ اسٹوری میں نہیں جا رہا, تو وہ آپ کا کوئی فائدہ نہیں کر رہا, کوئی فائدہ نہیں ہوتا, کوئی چیز نہیں ہوتی, کچھ بھی نہیں ملتا. زیادہ تر تو یہ کرتے ہیں, آپ آزما کے دیکھ لیجیے گا, آئی ڈونٹ ہیو اے نالج آن اٹ, بٹ یہ کہ جو جنرل پراسپیکٹ بنا ہوا ہے دنیا کا کہ اگر میں پکچر اسٹوری آپ کو دوں تو آپ تھوڑی دیر میں کہوں گا جی ٹھیک ہے, یا تھوڑی دیر میں کہوں گا میں خراب ہے. سیملر گوز فار دی اکیڈمیز آلسو. آپ اکیڈمی میں کر کے دیکھ لیں, جتنی بھی اکیڈمیز ہیں آپ جا کے دیکھ لیں, بیکاز پڑھانا مشکل کام ہے, پڑھانا اتنا آسان کام نہیں ہے. تنخواہ یہ دن رات چاہیے ہوتے ہیں. 2-3 گھنٹے کی کلاسز سے پکچر پوائنٹ اسٹوری واٹ سمجھ میں نہیں آتا. اگر آتا ہے تو پھر مطلب میری سمجھ میں نہیں آتا, میں بھی آئی ایم رانگ, بٹ یہ کہ میری سمجھ میں نہیں آتا تو وہ جب آپ اس کو دیتے ہیں وہ یا تو اسی دن یا پھر اگلے دن یا پھر اس سے اگلے 2-3 دن بعد آپ کو پکڑا دے گا جی ہاں جی ٹھیک ہے. کیا ٹھیک ہے, کیا ٹھیک ہے؟ جو ٹھیک ہے وہ بھی پتہ چلے کہ کیا ٹھیک ہے, جو بتانے والا ہے اس کو نہیں پتا کہ کیا ٹھیک ہے یا نہیں, اور جو پڑھنے والا ہے جس نے پوائنٹر اسٹوری یا پکچر اسٹوری یا واٹ لکھا ہے اس کو نہیں پتہ چلتا کہ کیا ٹھیک ہے یا کیا غلط ہے. اس کو یہ پتہ چل گیا جو میں نے لکھا ہے وہ صحیح ہے. کیا لکھا ہے میں نے, کیا لکھا ہے میں نے, مجھے تو نہیں پتا کہ کیا لکھا ہے میں نے, اتنا تو مجھے یاد نہیں ہے. تو مجھے ایچ اینڈ ایوری پوائنٹ پہ میرے مائنڈ کے ساتھ, میری پرسنالٹی کے ساتھ جب تک سائیکالوجسٹ کھیلے گا نہیں اور میں میری تراش خراش نہیں کرے گا. ایک درخت اگتا ہے نا, اب درخت کو چھوڑ دے تو درخت نے اگنا ہے, اس کی ایک ٹہنی ادھر جا رہی ہے, ایک ٹہنی ادھر جا رہی ہے, ایک ٹہنی ادھر جا رہی ہے, تو وہ ایک درخت تو اگ ہی گیا. وہ تو جنگل میں بھی اگ جاتا ہے, وہ تو ڈیزرٹ میں بھی اگ جاتا ہے. بٹ جو مانیٹرڈ ہوتا ہے نا, جس کو مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں, کیا کہتے ہیں اس کو, کسی درخت کو لوک آفٹر کو مالی کر رہا ہوتا ہے نا, اس کی تراش خراش کرتا رہتا ہے. اس کی شاخیں اگر آگے جا رہی ہیں پیچھے جا رہی ہیں تو وہ اس کو کاٹ رہا ہوتا ہے, اور اینڈ پہ خوبصورت سا پریزنٹیبل درخت جو ہے وہ گارڈن میں نظر آ جاتا ہے کہ یار یہ درخت لگایا جا سکتا ہے, اور یہ درخت ہے کہ جس کو دیکھے مالی کا ایفرٹ نظر آتا ہے. تو کہنے کا مطلب ہے کہ سائیکالوجسٹ جب آپ کے ساتھ اس طرح کی چیز کر رہے ہوں, اکیڈمی میں بھی کر رہے ہوں کہ جی یہ ٹھیک ہے یا یہ غلط ہے, کیا ٹھیک ہے یہ پتہ کریں, کیا کیا پوائنٹ ٹھیک ہے, اور اس کے بعد ایکچوئل پرابلم کدھر آ رہی ہے کینڈیڈیٹ کے ساتھ, دیٹ از ٹو بی انڈرسٹوڈ بائی دی کینڈیڈیٹ آلسو اینڈ بائی دی سائیکالوجسٹ اور دی پرسن ہو از ایگزامننگ دی کینڈیڈیٹ. ہی مسٹ انڈرسٹینڈ دیٹ دس از دی پرابلم, دین ہی ول بی ایبل ٹو create some documents for a particular candidate that you have this problem, you have these problems with you have to work on it, these are the workable, these are just time pass ہے, اب اس پہ کچھ نہیں ہو سکتا. تو جب تک یہ نہیں ہوتا تو آپ کو سمجھ نہیں آتی, بیکاز as I have said before that it is the backbone of ISSB. Once you are not understanding, you will not be able to understand what is the mechanism, what is the actual requirement of ISSB. So if you are not knowing what is the actual requirement of your exams, so how you will be able to perform it. تو I hope جو میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں سمجھیں. تو جو سویلین سائیکالوجسٹ ہیں ان سے نہ کریں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کی سائیکالوجی خدا نہ خواستہ خراب ہے, فوجیوں سے زیادہ اچھے ہے تو, بٹ وہ اس سے کنسائڈ نہیں کرتا, اس سے ملتا نہیں ہے, اس چیز سے ملتا نہیں ہے, سائیکی آف ملٹری سے ملتا نہیں ہے. سویلینس کو اٹھا کے آپ رکھ دیتے ہیں, اوائڈ کریں پلیز, فوجی کو پکڑیں, اور پھر اس کے بعد جو آپ سے کہنا کہ جی بس ٹھیک ہے تو ادھر تکیہ کر کے نہ چھوڑ دیں, بیکاز آپ کی جو ایج ہے نا اس کے ساتھ کھیلنا بڑا آسان ہے. تو دنیا کھیلتی ہے کہ جی ٹھیک ہے غلط ہے تمہارے اندر, یہ بس یہ پرابلم ہے, یہ غلط کر دیا. کیا غلط کر دیا وہ مجھے بتائیں نا, ہاؤ ٹو امپروو اٹ. آئی ہوپ جب میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں یو ول انڈرسٹینڈ اٹ. ادروائز ISSB لگ جائے گی, ISSB
پاس نہیں ہوگی. تھینک یو ویری مچ اینڈ اللہ حافظ.